Hello everyone. Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. Your host Simreen Shah is back with another episode of Erushka, written by me itself, Simreen Shah. We are going to start episode 4. اس دفعہ بس آپ کے لیے ایک اور سرپرائز ہے کہ آپ ہمارے مین ہیرو سے ملنے جا رہے ہیں علان مصطفیٰ. اور کون ہو سکتا ہے؟ اور آج آپ اس کا تھوڑا سا الگ پرسپیکٹیو پڑھیں گے اور پڑھ کے مجھے اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. مزید کوئی ایکسٹرا بات نہیں کرتے, ایپیسوڈ کو پروسیڈ کرتے ہیں. چلیں. علان مصطفیٰ, اسٹینفورڈ میڈیسن آؤٹ پیشنٹ سینٹر. ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے اتنے لمبے پروسیس سے فارغ ہونے کے بعد میں باقی ڈاکٹرز اور نرس کے ساتھ باہر آ رہا تھا. پورے 12 گھنٹے ایک پوزیشن میں کھڑے رہنے سے میری کمر میں درد سا اٹھ گیا تھا. ویسے تو عموماً مجھے مسلسل 24 گھنٹے یا اس سے بھی زیادہ کام کرنے کی عادت تھی, لیکن ایک ہی پوزیشن میں کھڑے ہو کر ہاتھ اور دماغ چلانا, وہ بھی 12 گھنٹے کے لیے آسان نہیں تھا. مجھ سمیت میرے ایک اور کولیگ کو یہ موقع دیا گیا تھا کہ ہم حصہ لینے کے بجائے اس کرٹیکل سرجری کو اسسٹ, اور بہت حد تک ڈاکٹر نیلسن نے مجھے اختیار دیا تھا کہ مین سرجری میں ہی کروں. بقول انہوں نے مجھ میں کیا دیکھ لیا تھا کہ یہ کام میرے علاوہ اتنی کم عمری میں کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. اب ایسی بھی بات نہیں تھی. میرے سے کئی گنا ہونہار کولیگز موجود تھے, پر ان کو بھی ابھی وہ اجازت نہیں ملی تھی. ارے سننے والے سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی غیر قانونی کام کر رہا ہوں گا کہ ہاؤس جاب کرنے والے کو اتنے اختیارات دیے گئے. تو مجھے NIC سے اجازت ملی گئی تھی, آل تھینکس ٹو ڈاکٹر نیلسن. ان کیس آف ایمرجنسی اگر وہ موجود نہ ہوں تو میں یہ کام کروں. میں نے اس کا الگ سے پہلے ٹیسٹ بھی دیا تھا, جو بہت مشکل تھا. اتنا مشکل تھا کہ میں یقین رکھنے والا بندہ بھی اپنے اوپر ڈاؤٹ کا شکار ہو گیا کہ اب ایسا بھی کوئی IQ لیول نہیں ہے میرا کہ دنیا فتح کر لوں. مگر ایک بندی تھی جس کی دعاؤں سے میں آج یہاں پہ تھا. تمہارا جیسا دماغ نہیں ہے میرا ریا. ٹیسٹ سے 2 ہفتے پہلے میں نے اسے بتایا تھا. ہاں وہ تو نہیں ہے, مگر میرے دماغ یہ ان چیزوں کے لیے بھی نہیں بنا. آج تک سائنس میں مشکلوں سے گریڈز بھی لیے ہیں تو تمہاری وجہ سے. You're like a father of Einstein when it comes to medical. تم اور براک ایک دن اس دنیا میں آئے, منٹوں کا فرق ہے, مگر اسے دیکھو جس طرح کے حالات ہیں. اس نے وہ پروفیشن چن لیا آکسفورڈز کو لات مار کر. ویسے میں سوچتی ہوں مجھ سب ہوشیار کہتے ہیں, جبکہ میں تو آسٹریا کے عام سے کالج میں پڑھ رہی ہوں. اور تم دونوں کو دیکھو, وہ کچھ بھی بولتی سننے والے کو بے تکان لگتا ہوگا, مگر اس کی آواز میں کانوں سے سیدھا دل و دماغ میں جاتی تو ایک ہی لفظ نکلتا تھا, پرفیکشن. ایوری تھنگ اباؤٹ ریا اسکریمز پرفیکشن. کوئی اتنا مکمل اور بہترین کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ وہ مانتی تھی اور نہ کوئی اسے احساس دلاتا تھا. ریا کو سوچنے لگ گیا تو ظہر کا وقت نکل جائے گا اور مجھے فریش ہونے میں بھی گھنٹہ لگے گا. آخری سرجری سے فارغ ہوا ہوں, نہ جانے کتنا وقت لگے گا اپنے جسم سے جراثیم ختم کرنے کے لیے. اپنے پاپا سے وراثت میں کچھ لیا نہ ہو. OCD کی بیماری ضرور لی تھی. پتہ نہیں کیا وجہ تھی کہ مجھے صفائی کا جنون کیوں تھا, مگر کم عمری میں شروع ہو گیا. اس کے بعد روک ٹوک کے باوجود بھی نہ بدل سکا, اور وہ بھی تھک ہی گئے سمجھاتے ہوئے. پر ارہا داؤد کو میری اس عادت پہ اعتراض تو دور, الٹا وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی بڑوں کی طرح, اور اختلاف کرنے والوں کا منہ بھی توڑتی تھی. خیر, سب سے پہلے ہاتھ 15 منٹ تک اچھی طرح دھونے کے بعد شاور ایریا کی طرف جانے والا تھا جب مجھے پیچھے سے جیکب, میرا ساتھی ریزیڈنٹ, نے روکا. ڈاکٹر نیلسن کہہ رہے ہیں کہ ریسیپشنسٹ کے گھر والوں سے مل لو, پیشنٹ کے گھر والوں سے مل لو اور ان کو صورتحال بتا دو, کیونکہ تم نے تقریباً سرجری لیڈ کی ہے. بے شک تم ڈاکٹر نیلسن کے اسسٹنٹ تھے اس سرجری میں, مگر انہیں OT نوٹس بھی تیار چاہیے تم سے فوراً. میں نے سامنے گھڑی کو دیکھا, مگر میری نماز میں دیر ہو رہی ہے. تم ایک کام کرو, میں فارغ ہو کر OT نوٹس تیار کر کے ڈاکٹر نیلسن کو بھیج دوں گا. گھر والوں سے معذرت کر لو, اگر جلدی فارغ ہو گیا تو مل ضرور لوں گا. جیکب کو پتا تھا کہ میں کچھ معاملوں میں بڑا اصول پسند تھا, کچھ چیزوں کو ایزی نہیں لے سکتا تھا. کوشش کرنا
جلدی آنا، میرا تو سر ہی گھوم گیا ہے، سب سے مشکل سرجری ہمیں ملی تھی، اب تو میں سکون کی نیند سونا چاہتا ہوں، اٹھ کر پھر اچھی جگہ سے کمر کی مساج کرواؤں گا۔ کمر تو میری بھی دکھ رہی تھی، لیکن کسی اور کے ہاتھ اپنے وجود پر مجھے جھرجھری ہوئی۔ ہاٹ پیڈ سے ہی کام چلاؤں گا۔ سر ہلا کر میں شاور ایریا کی طرف گیا، اپنے کپڑے نکال کر شاور میں گھنٹہ لگا کر میں سیدھا تیسرے فلور کے یونین کی طرف گیا۔ اسٹینڈ فورڈ کے میڈیکل اسکول اور سینٹر کی ایک بات اچھی تھی کہ انہوں نے ایک الگ اسپیس دی جہاں ہر مذہب کا بندہ اپنے سکون سے عبادت کر سکتا تھا۔ وہ اسپیس بھی خاصی صاف ستھری تھی، جو میری طبیعت کے مطابق پوری تو نہیں اترتی تھی، لیکن کم سے کم کمفرٹیبل ضرور تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں وہاں سے نکلا تو سیدھا کامن اسپیس کی طرف گیا تاکہ وہاں سکون سے نوٹس بنا کر ڈاکٹر نیلسن کو ای میل کر دوں۔ اپنے ہلکے سے نم بالوں میں ہاتھ مار کر سیٹ کیا اور رومال نکال کر ہینڈل پکڑ کے گھما کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ کبھی کبھار میں خود بھی اپنے کریزی پن سے تھک جاتا تھا۔ بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر میں بیٹھا اور ساتھ میں اپنا فون کھولا۔ فون کھلتے ہی ریا کی بچپن کی مسکراہٹ سامنے آئی۔ اس کو دیکھ کر ساری تھکن دور ہو گئی تھی، مگر پھر تفکر کے بل بھی آ گئے جب اتنے سارے مس کالز آئے تھے۔ باقی سب کے بھی تھے، مگر سب سے زیادہ ارہا کی کالز تھی۔ تم ایک برے دوست ہو ایلی، تم نے مجھے اپنے دنیاوی سپنوں کے چکروں میں ریپلیس کر دیا ہے۔ میں اس کے میسیجز پڑھ کر تڑپ اٹھا، سیدھا لیپ ٹاپ پہ ویڈیو کال کنیکٹ کی اور ریا کو کال ملانے لگا۔ میں اپنی مٹھی منہ پہ رکھ کر اس کی کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی میری آنکھوں کی ٹھنڈک سامنے آئی تو دوسری طرف میرے پیچھے سے دروازہ کھلا اور 3-4 لوگ غبارے، کیک اور موم بتی پکڑے اندر اونچی آواز میں گاتے ہوئے آئے۔ ہیپی برتھ ڈے الان، سب سے زیادہ اونچی آواز میں ایزابیلا، جسے سب بیلا بولتے ہوئے کھلکھلاتے ہوئے کیک پکڑے آئی۔ مجھے ناگواری ہوئی اور میں بھول بھی گیا تھا کہ آج میری سالگرہ تھی۔ پریشر ہی کچھ ایسا تھا، مطلب 2 دن پہلے پتہ تھا، مگر آج سچ مچ ٹینشن میں بھول گیا تھا۔ اور اب ان کا اچانک آ کر اس طرح میری اور ارہا کی کال پہ مداخلت کرنا مجھے برا لگا۔ میں کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، میں اظہار میں کوڑا تھا۔ شاید OCD سے زیادہ میری سب سے بڑی خامی یہی تھی۔ اور ارہا داؤد بے یقینی سے الان کے پیچھے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنے لگی جو ہاتھ لگائے تو میلی ہو جائے۔ اس کی ہیزل گرین آنکھیں اس کے چہرے کو مزید پرکشش بناتی تھی۔ وہ ہمیشہ دوسرے رنگ کی آنکھوں کو دیکھ کر رشک اور کچھ حد تک خائف کا شکار ہوتی تھی۔ اب تو جیسے عجیب سے دل میں شرارے اٹھے۔ اوہ تم بزی ہو، چھوڑو پہلے کیک کاٹ لو، بعد میں بات کر لینا۔ اور اس الان کو دیکھا، اس کی گردن ابھی تک ٹیڑھی تھی، اس نے سیدھی بھی نہیں کی۔ اگر اس نے سیدھی نہ کی تو میں ایسی ہی ٹیڑھی رکھ دوں گی، ارہا نے دل میں سوچا۔ تھینک یو بیلا، میں ذرا بزی ہوں، الان نے دھیمی مسکراہٹ دے کر نرم لہجے میں کہا۔ یہ بیلا کیا ہے؟ اٹالین میں تو اسے خوبصورت تو نہیں کہتے؟ پہلے اس کی بری حالت ہو گئی تھی، رات سے جاگ کر بھاگتے ہوئے 10 کلومیٹر پہ نانا نے ترس کھا کر بخش دیا تھا، مگر وہ بھی کر کے اس کی ٹانگیں اچھی خاصی دکھ رہی تھی۔ اور یہ برتھ ڈے پارٹی منا رہا، اس سے آگے نظارہ نہیں دیکھ سکتی تھی، غصے سے لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ خون خون خون، ارہا کول ڈاؤن، اس سے کیا ضرورت میری؟ اس نے یہ دکھانے کے لیے مجھے کال کی کہ وہ اکیلا نہیں سب کے ساتھ پارٹی منا رہا ہے، اور میں یہاں اس کے پیچھے ڈانٹ اور سزا وصول کرتی رہی، سوئی بھی نہیں جب تک اسے وش نہ کر دوں۔ تم بہت برے ہو ایلی، اسے رونا آیا، پھر اس نے خود کو ڈپٹا، پھر سیدھا نیچے بیسمنٹ کی طرف جانے لگی باکسنگ سے اپنا غصہ نکالنے۔ الان مصطفیٰ۔ میں نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں کال ڈراپ ہو چکی تھی۔ میں بھونچکا گیا۔ ریا، سکون آیا تھا اور سکون فوراً چلا گیا۔ بیلا نے میرا لیپ ٹاپ سائڈ پہ کیا اور کیک رکھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے ارہا کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کی ہو۔ کسی کیک ڈیکوریٹر سے دل کی شیپ کا کیک بنایا ہوا تھا جس پہ چھوٹی سی سنی پلاسٹ لگی ہوئی تھی۔ میری ریا ہوتی تو اس کی جگہ بندوق یا گولیوں کی شیپ کا کیک بنا ہوتا، مگر وہ خفا ہو گئی۔ کیا پتہ سگنل ایشو کی وجہ سے کٹ گیا ہو یا مجھے سپیس دے رہی ہو، مگر وہ ایسی نہیں تھی، وہ لازمی خفا ہو گئی ہوگی، وہ معاملے میں حساس تھی۔ تم کیا سوچ رہے ہو الان؟ سرجری کی کامیابی اور سالگرہ کی خوشی میں جلدی سے کیک کاٹو، پھر ہم سب کو ٹریٹ دو۔ ہاں الان، تمہیں وقت نکال کر اس بار ٹریٹ تو دینا ہے، آخر پہلی سرجری کی کامیابی پہ دینی تو ہوگی۔ برائن بولا۔
انہیں پتہ تھا میں برتھ ڈے وش اور ٹریٹ اگر کسی کی قبول کرتا تھا تو صرف ایک لڑکی کی. مجھے ایک لڑکی کو ٹریٹ دینے کا حق تھا اور یہ بھی رول ارحا نے بنایا تھا اور میری مجال تھی یہ جو قانون توڑتا. اس کی ضرورت نہیں تھی. تھینکس مگر میں آج بزی ہوں. کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ہم تو ٹریٹ لیے بغیر نہیں ہلیں گے. تم لوگ کیوں چپ ہو؟ بولو. آئی ایم سو سوری ایرا. میں اس کا مداوع ضرور کروں گا. سالگرہ میری بے شک تھی لیکن میرا ہر دن ارحا داؤد کے نام. ایک دن بھی کوتاہی ہو جائے تو ایسا لگتا ہے جیسے جرم کیا ہو. اب غصے سے ہاتھ ضرور دکھا دیے ہوں گے اس نے باکسنگ کر کے. جاری ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ چھوٹی سی، میں مانتی ہوں چھوٹی سی قسط ہے، لیکن میں نے آپ کو کل سرپرائز بھی دیا تھا تو اس کو ہی ہاف سمجھے کٹ کر کے لکھا تاکہ ساروں کی وہ پیس اور لینتھ نہ خراب ہو. تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں لمبی ایپیسوڈ کے لیے تھرسڈے کو. اگر آپ کو جلدی ایپیسوڈ چاہیے یعنی کل فرائیڈے کو آئے گی، فرائیڈے کو فکس ڈیٹ ہے. اور اگر آپ کو تھرسڈے کو چاہیے تو کائنڈلی آئی ایم ایکسپیکٹنگ 30 کمنٹس ایٹ لیسٹ فرام یو گائز. اگر 30 کمنٹس مل جاتے ہیں، آپ لوگوں سے انٹریکشن ہوتا ہے، آپ اگلی ایپیسوڈ پہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ آئی ول ٹرائی مائی بیسٹ کہ میں وائس ریکارڈنگ کر کے ویڈیوز بنوا کے جلدی سے اس کو تھرسڈے کو بھی ایک اسپیشل بونس ایپیسوڈ دے دیں. نہیں تو آپ لوگ فرائیڈے کو انتظار کریں. پھر ملاقات ہوتی ہے آپ کی اگلی قسط پہ. اور کیا پتہ آپ کی ملاقات آپ کے فیوریٹ بندے سے بھی ہو جائے. اور وہ فیوریٹ بندے کا نام لینے کی میرے خیال ہے ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ سب اس سے واقف ہو. ٹرامپلنگ ماسٹر از گوئنگ ٹو کم ویری سون ایز اے رول آف پلینگ دا رول آف فادر اور پوزیسو فادر. چلیں پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ. آپ سے ریویوز دینا، لائکس اور کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.